مخلوقات ایسی پیدا کی ہے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں تو کثرت کے اندر وہ ہوتی ہیں اور وہ غالب آتی ہیں کثرت کے اعتبار سے۔ جب بھی کثرت کا مقابلہ ہو تو یہ دونوں مخلوقیں کثرت میں غالب آ جاتی ہیں، اور وہ دونوں مخلوقات فرمایا کہ ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس کی اولاد بنو ابلیس، جب بھی یہ آدم کی اولاد کے مقابلے میں آ جائیں تو یہ کثرت میں آگے نکل جاتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تم میں سے اور 999 اور ایک روایت میں کہ 1000 ان میں سے اللہ لے گا، تم میں سے ایک اور ان میں سے 1000 اللہ تعالیٰ لے گا۔ صحابہ کرام مجمعین کو حوصلہ ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی اہل جنت ہوں گے ان کے حصے کیے جائیں تو چوتھا حصہ تم لوگ ہو۔ تمام جنتیوں کے 4 حصے کیے جائیں اور چوتھا حصہ تم لوگ ہوگے، اس امت کے لوگ ہوں گے۔ صحابی فرماتے ہیں فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے اس امت کو فوقیت بخشی ہے، اس امت پر خصوصی رحمت کی ہے۔ اور رحمت یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن بڑے ہی پریشان رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھئے کہ ما یسوک، آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، آپ کو کیا چیز تکلیف دے رہی ہے، جبکہ رب تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن جبریل امین کو بھیجا گیا، پوچھا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان۔ جبریل امین نے رب تعالیٰ سے جا کر بتلایا، خبر دی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءَكَ أَبَدًا، ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تصور کیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے محبت تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس امت کے لیے خیر و برکت، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں لیکن نہ آپ کی سنت سے محبت ہے، نہ آپ کے طریقہ عبادت سے محبت ہے، نہ آپ کی طرز زندگی سے محبت ہے، نہ آپ کی صفات سے محبت ہے، کام سارے ہم غیر مسلموں نے کرتے ہیں۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا لین دین، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، کون سی ایسی چیز ہے جو ہم آج سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ جبکہ اس امت کے لیے رب تعالیٰ نے اگر کسی کو معیار اور کسوٹی بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ کوئی کدھر کو نکل گیا، کسی نے کسی کو بڑا بنا لیا، کسی نے کسی کو کچھ بنا لیا، اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو تھام لیا ہے، جنہوں نے اس چیز کو تھاما ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے ہم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت کے پہلے چوتھائی حصہ، آپ نے فرمایا اسی حدیث میں پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم اس جنت کے اہل جنت کا 1/3 حصہ ہو، 2/3 حصے باقی ساری امتوں کے لوگ ہوں گے، اور 1/3 حصہ جنت والے میری امت کے لوگ ہوں گے۔ صحابی فرماتے ہیں فکبرنا، ہم نے پھر اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان، اللہ سب سے بڑا ہے، کمالات اسی کے لیے ہیں، یہ فضل اسی کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم آدھے ساری امتوں کے لوگ جنت والے ہوں گے اور آدھے جنت والے میری امت کے لوگ ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو یہ بشارت سنائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے بیان کیا
کہ رب تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا آنا اس وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ قیامت کی 10 بڑی علامات آپ نے فرمایا کہ یہ 10 میں سے جب ایک واقع ہو جائے گی، باقی اس طرح واقع ہوں گی جیسے ہار ٹوٹتے اس کا ایک من کا گرے تو پھر لگاتار گرتے ہی جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ 10 نشانیوں میں سے ایک رونما ہوگی، باقی لگاتار چلتی جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احوال آخرت، آخرت کا دن، آخرت کا منظر بیان کرتے ہیں، وَهُمْ عَلَى كَذَلِكَ، لوگ اسی حالت میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف پیغام بھیجیں گے، وہی فرمائی انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لأحدهم بقتالهم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، یہود و نصارہ سے جہاد ہوگا، اس امت کا علم بلند ہوگا، اور پھر رب تعالی وہی فرمائیں گے انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لأحد بقتالهم، کیا عیسیٰ ابن مریم میں اپنے کچھ ایسے بندوں کو دنیا میں بھیج رہا ہوں جن کا مقابلہ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ جب قرب قیامت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آ چکے ہوں گے، جہاد قائم کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی طرف وہی فرمائیں گے کہ میں اپنے ایسے بندے دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں کہ جن کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، لا یدان لأحد بقتالهم، کسی کو ان کے مد مقابل آنے کی طاقت ہی نہیں۔ فحرز عبادی لطور، آپ میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندوں کو، مومنین کو لے کر طور پہاڑ کے اندر جا کے پناہ لے لیں گے، اس کی غار میں پناہ لیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج پھیلے گی۔ فرمایا فیبعث اللہ یاجوج و ماجوج، اللہ یاجوج اور ماجوج کو دنیا کے اندر بھیج دیں گے، وہ دیوار توڑ دیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیوار کو کریدتے رہتے ہیں، کھرچتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے تو ان کا سربراہ ان سے کہتا ہے کہ کل باقی حصہ دوبارہ کریدیں گے، واپس پلٹ آؤ۔ وہ واپس پلٹ آئیں گے، اگلے دن پھر کام کریں گے، وہ اس طرح جب تک اللہ چاہے گا ان سے یہ کام ہوتا رہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، تو ان کا مالک ان سے کہے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کے باقی حصے کو توڑیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس کی برکت کی وجہ سے ان کے کام کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی۔ اگلے دن دیوار اسی طرح کی اسی طرح باقی رہ جائے گی، اسے توڑیں گے اور وہ دنیا کے اندر ہماری دنیا میں آ جائیں گے۔ جب وہ ہماری دنیا میں آئیں گے تو فرمایا کہ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ تَبَرِيَّةٍ، بحیرہ تبریہ ایک جھیل ہے جو 23 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان کا ایک گروہ، پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، جو بھی اس کے اندر پانی ہوگا سارا پانی پی جائیں گے۔ وَيَمُرُّ أَوَاخِرُهُمْ، ان کا آخری لوگ، آخری گروہ جب وہ آئے گا کہیں گے کَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا، لگتا ہے یہاں کبھی کسی وقت میں پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ پھر زمین میں فساد برپا کریں گے، انسانیت کو ختم کر دیں گے، جانوروں کو، کھیتیوں کو، درختوں کو، ہر چیز کو برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، اور ان کے مد مقابلے کوئی بھی نہیں آ سکے، چاہے دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یدان لأحد بقتالهم، کوئی مخلوق، کوئی انسانوں کا گروہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، چاہے جتنے مرضی آپ ایٹم بم بنا لے، جتنے مرضی ہتھیار بنا لے، لیکن ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا، سب کو ہلاک کر دیں گے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جہاں واقع ہے اس پہاڑ پر جا کر یہ پھر تیر ہم کہیں گے ہم نے تمام اہل ارض کو، اہل زمین کو ہلاک کر لیا، اب اہل آسمان والوں کو ہلاک کریں، پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ کے حکم سے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے نیچے بھیجا جائے گا۔ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے زمین والے بھی ہلاک کر دیے، آسمان والے بھی ہلاک کر دیے۔ رب تعالیٰ کے حضور عیسیٰ ابن مریم اور ان کے مومنین ساتھی دعا کریں گے، اللہ ان پر ایک طاعون کی وبا بھیجے گا۔
اور پھر وہ پوری زمین پر جو پھیلے ہوئے ہوں گے قتل و غارت کرنے والی یہ قوم یاجوج اور ماجوج، اللہ ان پر ایک طاعون کی وبا بھیجے گا، ان کی گردن کے قریب یہاں ایک پھوڑا نکلے گا، اور بعض کہ اللہ ایک کیڑا ان پر بھیجے گا جو کیڑا ان کی گردن کو کھا جائے گا اور جس سے سب ہلاک ہوں۔ پوری روئے زمین پر ان کی لاشیں بکھری ہوں گی، پھر اللہ آسمان سے ایسے پرندے بھیجے گا اور ان کی گردنیں اتنی لمبی ہوں گی جیسے دو کوہان والے اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ فرمایا بھی وہ پرندے انہیں اٹھائیں گے ان کی لاشوں کو، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا ان کو جا کے وہاں گرائیں گے۔ اور عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، بارش اتنی برسے گی کہ جتنے مکان ہوں گے، جتنی جگہ ہوں گے، سب تہس نہس ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا، زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دے گا، خیر و برکت کا حصول ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ برکت کے دروازے کھولے گا اور ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے ایک چھلکے کے نیچے ایک جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گا، اتنی خیر و برکت ہوگی۔ اور اونٹنی کا ایک وقت کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور گائے کا ایک وقت کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بکری کا ایک وقت کا دودھ پورے ایک گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی خیر و برکت ہوگی۔ اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، مومنین ہی مومنین ہوں گے، مسلمان مومن لوگ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وقت گزرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر ایک ہوا بھیجے گا، ایک سموک، ایک دھوئیں کی طرح ایک ہوا آئے گی جس سے جتنے اہل ایمان ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان سے جو آگے بڑھنے والے لوگ جو برے ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے، حتیٰ کہ شرار الخلق، مخلوق کے بدترین لوگ بڑھتے جائیں گے، وہی باقی رہ جائیں گے، اہل ایمان مومنین دنیا سے چلے جائیں گے، اور ان شرار الخلق مخلوق کے بدترین لوگوں پر قیامت واقع ہوگی، اور فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو گدھوں کی طرح اور کتوں کی طرح چراہوں میں بدکاریاں کریں گے، اور ان کے دلوں میں کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہوگی، اللہ کا نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ پھر ان بدترین لوگوں پر اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ جب تک اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت جب کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، پھر ان بدترین لوگوں پر اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ تو اس طرح سے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا، اسی طرح فرمایا لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتِ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کے ختم ہو جانے کے بعد، آ جانے کے بعد اللہ بیت اللہ کو دوبارہ آباد فرمائے گا، بیت اللہ کا حج بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، پوری روئے زمین پر عدل و انصاف بھی قائم ہوگا، مومنین اسی طرح ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ بیت اللہ کا حج بھی کیا جائے گا یاجوج ماجوج کے بعد، اور عمرہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آثار مروی ہیں، لیکن یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے کچھ اشکالات جو آج بہت سی ضعیف روایتوں کو سامنے رکھ کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج بڑے بڑے جسموں والے ہوں گے، وہ اپنے ایک کان کو نیچے بچھاتے ہوں گے اور ایک کان کو اوپر لپیٹ کر سونے والی قوم ہوگی، حالانکہ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے جسموں والے ہوں گے، فساد برپا کرنے والے ہوں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری چیز، بعض لوگوں نے تاتار اور منگول ان کو بھی یاجوج اور ماجوج کہا ہے، کیونکہ منگول نے قتل و غارت بہت زیادہ کی تھی اور مسلمانوں کے قتل کر کے ان کے منارے بنائے ان کی کھوپڑیوں کی، تو بعض نے منگولیوں کو بھی یاجوج ماجوج کہا ہے، لیکن یہ بھی یاجوج ماجوج۔ کچھ لوگ یہ چائنیوں کو بھی یاجوج ماجوج کہتے ہیں، یہ بھی ہر چیز ہی کھا جاتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، جو چیز اچھی بھلی ملے وہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ وہ لوگ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں جن کو اللہ قرب قیامت دنیا میں دوبارہ رونما کرے گا۔
دوسری بات، بعض لوگ دیوار چین کو بھی سد یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار چین کو کہتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم کی نص سے بھی غلط ہے اور تاریخی حیثیت سے بھی احادیث بھی اس کی نفی کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ لوہے اور تانبے کو پگھلا کر وہ دیوار بنائی گئی تھی، اور دیوار چین یہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اگر وہ لوگ تھے، کچھ صحابہ نے دیکھا، کچھ لوگوں نے دیکھا، تو آج کیوں نظر نہیں آتے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس چیز کو اللہ چھپا دے اس پر کوئی اطلاع نہیں پا سکتا۔ کتنے آپ نے ایسے سر پھرے سائنسدان دیکھیں کہ عذاب قبر کے بارے میں بڑی انہوں نے اطلاع پانے کی کوشش کی ہے، کیمرے لگا کر وہاں ساؤنڈ سسٹم لگا کے کہ سنیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی اس پر اطلاع نہیں پا سکتا۔ جس کو اللہ چھپا دے، جس کو اللہ مبہم کر دے، اس پر کوئی اطلاع نہیں پا سکتا۔ چاہے سیٹلائٹ موجود ہے پوری دنیا، کیمرے کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جو سا مرضی گھر پلاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے مبہم کر دیا اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اس کی مثال موجود ہے، جب بحر کلزم کو عبور کر کے بنو اسرائیل میدان تیہ کے اندر آئے اور اللہ نے ان کو یروشلم بستی کے اندر جانے کا حکم دیا، تو انہوں نے نافرمانی کی اور کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کی قوم جائیں، آپ لڑیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، جب بستی فتح ہو جائے گی پھر ہمیں بلا لیجیے۔ اللہ نے ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی اور میدان تیہ کے اندر رہنا ان پر مسلط کر دی۔ 40 سال تک میدان تیہ کے اندر رہے، دن کو وہ چلتے جب رات کا کچھ حصہ بیت جاتا پڑاؤ ڈالتے تاکہ اگلے دن پھر ہم آگے نکلیں گے۔ جب صبح ہوتی دیکھتے تو جس جگہ سے انہوں نے ابتدا کی ہوتی وہیں آپ کر انہوں نے بسیرا ڈالا ہوتا رات کو۔ تو 40 سال تک ایک چھوٹا سا میدان، اس کو وہ عبور نہ کر سکے کیونکہ اللہ نے ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی۔ تو جس چیز کو اللہ مخفی کر دے اس پر کوئی اطلاع نہیں پا سکتا، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں، جیسے کئی ایسی چیزیں جن کے بارے میں انگریز معلومات لینے کے لیے وہاں جا کے چھیڑ خانیاں کا تو ہو سکتا ہے، اگر وہ دیواریں جو سد یاجوج ماجوج ہے اگر وہ آج اللہ دنیا پر رونما کر دیتا تو یہ بہت سے سر پھرے وہاں جا کر بم مار کر دیکھیں اس طرف ہے کون، تو یہ اللہ نے ان پر مخفی کر دیا۔ جب اللہ کا وعدہ ہوگا قیامت کی علامات برپا ہوں گی، بڑی نشانیاں، تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی خروج یاجوج و ماجوج، آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کا دنیا میں آنا ہے، ان کا قتل و غارت فساد برپا کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے حکموں پر، اللہ کے وعدوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے کمالات کے بارے میں اعتراض کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہی اللہ دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔